اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ دلوں کے مرض کے مراد ہے یہاں پہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، منافقت ہے۔ جو منافق ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے نفاق کو ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے نفاق کو ظاہر نکالے گا، نہیں، سر عام نہیں لائے گا؟ کیا لن یظہر احقادہم علی النبی، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر ان کے نفاق کو ظاہر نہیں کرے گا؟ والمؤمنین، اور مومنوں پر ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم لَأَرَيْنَاكُمْ، ہم ضرور آپ کو ان کی معرفت کرا دیتے، ہم ضرور آپ کو ان کی اور ایسی معرفت کراتے، فلا عرفتہم بسیماہم علاماتہم، تو آپ ان کی نشانی دیکھ کر پہچان لیتے یہ منافق جا رہا۔ اب یہاں پر تو بظاہر یہ کہا گیا کہ منافقوں کا یہ کہنا یا یہ سوچ کہ اللہ ان کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا، یہ غلط ہے، اور لو نشاء سے بتا دیا کہ ابھی تک ظاہر نہیں کیا لیکن عنقریب اللہ کر دے گا۔ فلا عرفتہم سے وضاحت ہو رہی ہے، فلا عرفتہم بسیماہم، کہ آپ ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے۔ ولا تعرفنہم سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ عنقریب آپ ان کو پہچان لیں گے۔ اور سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرح المخلفون بمقعد آگے سورہ توبہ میں ہے نا، وہاں پر سورہ توبہ میں ہے نا، ہاں وہ آخر میں ولا تصلی علی احد منہم، وہ جو آگے تک آخر تک چل رہی ہے وہ ساری اللہ رب العزت نے منافقوں کی علامتیں بیان کی، اور اسی وجہ سے سورہ توبہ کو غالباً فاضحہ کہتے ہیں، رسوا کرنے والی سورہ، کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو سارے کے سارے منافقین رسوا ہو گئے۔ جب منافقوں کی علامت ظاہر ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر مسجد سے باہر نکال دیا کہ یہ بھی منافق ہے، تو بھی چلا جائے، یہ بھی منافق ہے اسے بھی نکال دو، یہ بھی منافق ہے اسے بھی نکال دو۔ فلا عرفتہم بسیماہم۔ اچھا، منافقت کے حوالے سے بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد اب جو منافقین تھے وہ نہ رہے، وہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی اب یا مومن ہے بندہ یا کافر، اب وہ آدمی جس کے دل کی وہی کیفیت ہے جو اس وقت کے منافقین کی تھی، ان کو اہل علم کا یہ طبقہ کافر شمار کرتا ہے، منافق شمار، سمجھ آئی؟ لیکن دیگر حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح اس وقت منافق تھے تو اس وقت بھی، ہاں یہ بات اور ہے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی جو منافقوں کو کی شناخت کرا دیتی تھی یہ منافق ہے، اب وہ شناخت کا سلسلہ نہ رہا، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، یا اللہ نے جو علامتیں ان کی بتائی ہیں، ان علامتوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب اس آدمی میں نفاق کی یہ علامتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے بتایا منافق کی تین علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، اذا عاہد، پتہ نہیں کیا آگے، باتیں کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس میں وہ، امانت کے کئی طریقے ہیں، لازم نہیں پیسے رکھائے جائیں، امانت کے کئی طریقے ہیں، کوئی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، کوئی بات کہی جا سکتی ہے، کوئی کام کہا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو 4 دن کی اگر ذمہ داری دی ہے، بھی 4 دن چھٹی ہے تیری، تو اس کے بعد اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ خیانت میں شمار ہوگا نا، سمجھ آئی؟ الخیر ولا تعرفنہم، آپ ضرور پہچان لیں گے، فی لحن القول، ان کی باتوں سے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں قسم کا جو واو ہے وہ محذوف ہے، اور اس کا جو ما بعد ہے وہ اس کا جواب ہے۔ فی لحن القول معنی اذا تکلموا عندک، جب وہ آپ کے پاس بات کریں گے نا تو آپ ان کے لہجے سے پہچان لیں گے یہ منافق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اعراض کریں گے اس کام سے جو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، تمام کو خطاب ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، لیکن اس وقت تک اللہ نے منافقوں کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟
کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکہ ہم آزما لیں تم میں سے، نَخْتَبِرَنَّكُمْ بِالْجِهَادِ وَغَيْرِهِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے جہاد اور اس طرح کے دیگر احکام نازل کر کے، جہاد کا حکم دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کون کہتا ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے، کون کہتا ہے جناب ابھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ابھی لڑائی نہ کرو، یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو۔ اللہ نے کہا ہم نے اس طریقے سے منافقوں کو خود ظاہر کر دیا کہ منافق خود بخود ظاہر ہو گئے کہ ہم منافق ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کرتے ہیں، حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حتی نعلم علم ظہور المجاہدین منکم والصابرین، اللہ کہتا ہے ہم امتحان لیں گے تمہارا، ہم امتحان لیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے نا، امتحان لینے والا جو ممتحن ہوتا ہے وہ کب امتحان لیتا ہے؟ یہاں پہ ایک اعتراض ہے کہ ممتحن امتحان کب لیتا ہے؟ جب اسے جس کا امتحان لے رہا ہے، ممتحن جس کا امتحان کا مطلب ہوتا ہے نا آزمائش، کہ ممتحن کو پتہ لگ جائے جس کا میں امتحان لے رہا ہوں یہ کس پائے کا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت کو پتہ نہیں کہ وہ جس کا امتحان لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا جو امتحان ہے بندوں سے، وہ اپنے علم کے لیے نہیں لے رہا، وہ بندوں میں ان بندوں کو ممتاز کرنے کے لیے اللہ ان سے امتحان لیتا ہے۔ سمجھ آیا اعتراض کہ نہیں؟ کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی سے امتحان لیتا ہے تو اپنی معلومات کے لیے لیتا ہے، خود جاننے کے لیے لیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ مثلا میں نے ایک آدمی کو اپنے پاس ملازمت پہ رکھنا ہے تو میں اس کا امتحان لوں گا کہ میں جان جاؤں یہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کا جو امتحان لیتا ہے وہ اپنے علم کے لیے نہیں لیتا، وہ بندوں کو جنوانے کے لیے لیتا ہے کہ دیکھ لو یہ بندہ یہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم امتحان لیں گے تمہارا جہاد اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے، حتیٰ نعلم علم ظہور المجاہدین منکم والصابرین، حتیٰ کہ ہم ظاہر کر دیں مجاہدین کو تم میں سے اور تم میں سے صبر کرنے والوں کو جو جہاد اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں صبر کرتے ہیں، وَنَبْلُوَ، اور ہم ظاہر کر دیں اخبارکم، تمہاری خبریں، کہ تم میں سے کون ہے جو اطاعت کرتا ہے اور تم میں سے کون ہے جو عصیان کرتا ہے جہاد کے حکم میں اور اس کے علاوہ دیگر اخبار میں۔ بالیاء والنون، یعنی کہ فی الافعال الثلاثۃ، تینوں فعلوں کے اندر یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، طریق الحق کی حق کے راستے سے، وشاقوا الرسول خالفوہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، من بعد ما تبین لهم الہدی وما عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اللہ کی طرف لے جانے والے جو ہدایت کا راستہ ہے اس کے واضح ہونے کے بعد انہوں نے رسول کی مخالفت کی ہے۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن وسیحبط اعمالہم، اللہ ان کے عملوں کو ضائع کر دے گا، اللہ ان کے عملوں کو ضائع کرتے ہیں، عملوں کو۔ اب قرآن دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، کہ اللہ کسی بھی نیک کام کو ضائع نہیں کرتا، تو یہاں اللہ نے کہہ دیا اللہ تمہارے عملوں کو۔ اس کے علاوہ سورہ حجرات میں بھی اللہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ۔ اسی صورت کے اندر پیچھے آیا کہ اللہ نے، انہوں نے وقاری ہوئی رضوانہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی۔ ایک جگہ پر آیا کہ اعمال ضائع نہیں ہوتے اور دوسری جگہ پر آیا کہ اعمال ضائع کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، جو کفر والے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب کہ کافروں، اگر ہم کہیں کہ کافروں کے اعمال بھی ضائع نہیں ہوتے تو معنی اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کو ان کے اعمال کا صلہ مل جاتا ہے، قیامت میں والے دن ان کے اعمال ضائع ہیں، قیامت والے دن ان کا یہ عمل ان کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اگر عملوں کو کارآمد بنانا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازمی ہے، ایمان لازمی ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہوئے نا، تو مخالفت کا اپوزٹ کیا ہے؟ محبت، یعنی کہ اعمال کو اگر کارآمد بنانا ہے تو حضور سے محبت لازمی ہے، اگر محبت نہیں مخالفت ہے۔ اب مخالفت ہی کئی صورتیں ہیں، ایک مخالفت وہ ہے جو ایک بندہ قولن مخالفت کرتا ہے، قولن کہ جی میں نہیں مانتا، اور ایک بندہ عملاً مخالفت کرے وہ بھی مخالفت ہے۔ مثلا ایک آدمی کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی رکھنا، وہ نہیں کرتا، نہیں رکھتا، کٹواتا ہے بار بار، وہ عملاً حضور کی مخالفت کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ ایسی مخالفت ہے جو ہر وقت ہو رہی ہے، 24 گھنٹے ہو رہی ہے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی۔ بندہ سویا ہوا ہے تب بھی گناہ گار ہے، جاگ رہا ہے تب بھی گناہ گار ہے، نماز پڑھ رہا ہے تب بھی گناہ گار ہے، عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے تب بھی گناہ، اس کو گناہ مل رہا ہے جو ملنا ہے، اور مسلسل اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ درج ہو رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں،
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنتی ہیں لیکن عملاً بنتی ہیں. عملاً مخالف جا رہا ہے نا وہ, زبان سے بے شک جو مرضی کہتا ہے نہیں جناب حضور میں آپ کے ساتھ ہوں, عاشق ہوں, غلام ہوں, لیکن کام اس کے وہ نہ ہو تو پھر وہ مخالف شمار ہوتا ہے, مخالفت شمار ہوتی ہے. اور مخالفت کی وجہ سے اللہ کہتا ہے وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, اللہ ان کے اعمال کو, وہ اعمال کیا ہیں, يُبْطِلُهَا مِنْ صَدَقَةٍ, انہوں نے جتنے صدقے کیے, اس کے علاوہ جتنی نیکیاں کی. یہ کافروں کی تو بات نہیں ہو رہی نا یہاں پہ, منافقوں کی بات ہو رہی ہے نا. کلمہ پڑھتے تھے سارے, نماز پڑھتے تھے. فَلَا يَرَوْنَ لَهَا فِي الْآخِرَةِ, اعمال ضائع کرنے کا مطلب کیا کہ آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. یہ آیت نازل ہوئی تھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, جنہوں نے بدر کے دن اور قریظہ اور نذیر ان کے حوالے سے, یعنی کہ ان کو بتایا نا کہ تم پریشان نہ ہو, بے شک تمہیں اس وقت تھوڑی سی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور تمہارے ذہن میں کہیں یہ نہ آئے کہ دیکھیں جی کلمہ پڑھنے والے بعض تو مدینے میں بیٹھے رہ گئے ہیں اور ہم جہاد میں آ گئے. اللہ نے کہا نہیں, وہ جو وہاں بیٹھے رہ گئے ہیں نا ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں, اور تم جو یہاں پر آئے ہو تمہیں فتح, اللہ نے فتح سے ہمکنار بھی کیا ہے اور تمہارے عملوں کو اللہ نے پسند بھی کیا ہے. اور سب کے سب بدری صحابہ ہیں, اور جو بدری صحابہ ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد یہ جو بھی کام کر لیں ان کو کوئی نقصان. ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ, وہ جب مسلمان فتح مکہ کے لیے تیار تھے, آگے سورہ فتح آ رہی نا, اسے اس معاملے کو جوڑ رہا ہوں, فتح مکہ کے لیے مکہ پر جانے لگے تو انہوں نے نا ایک نا لونڈی کو نا خط لکھ کے بھیجا, لونڈی کے ہاتھ خط لکھ کے بھیجا کفار مکہ کے نام کہ جی مسلمان تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو لہذا اپنا بندوبست کر کے رکھو. اب اس کو بھیجا خط, وہ عورت لے چلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم حاصل ہے, آپ کو علم حاصل ہوا کہ جناب فلانے آدمی نے یہ کام کیا ہے. آپ نے حضرت علی کو اور آپ کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے وہ عورت کو گئی کئی دن ہو گئے ہیں, چند دن گزر چکے ہیں, وہ کئی سفر طے کر چکی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا یہ عالم ہے, آپ نے کہا علی تم جاؤ, اور جب تم اس عورت کے پاس پہنچو گے نا وہ عورت فلاں جگہ پر بیٹھی ہو. یعنی کہ رفتار کو بھی دیکھ لیا, اور وہ عورت کہاں ہوگی اس وقت میں, اس کی رفتار کو بھی دیکھ رہے ہیں, مسلسل تک رہے ہیں کہ وہ عورت اس وقت کہاں جا رہی ہے اور وہ تمہارے پہنچنے تک وہ کہاں ہوگی. اسے خط لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صاحب کے ساتھ گئے, وہاں پر پہنچے, اس کو کہا خط دو. تو عورت نے کہا جی خط تو نہیں ہے میرے پاس. انہوں نے کہا جناب ہم سے اس طرح کی بات نہ کرو, ہم زبردستی خط نکلوا لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تیرے پاس خط ہے, خط تیرے پاس ہے تو جو مرضی کر. اب تو خط خود دیتی ہے یا ہم تیری تلاشی لیں؟ تو اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر سے خط نکال کے دیا. جب وہ خط نکل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا نا, آپ نے بتایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں, میں نا اس کی گردن اڑا دوں, یہ گستاخ ہے. آپ نے کہا نہیں عمر تم جانتے نہیں یہ بدری ہے, بدری صاحب یہ بدر میں شامل ہوا تھا, اور اس وقت اعلان تھا بدری جو بھی کریں گے ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. پھر ان سے وجہ پوچھی بھی آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کے اندر کوئی نفاق نہیں, کوئی ایسی سوچ نہیں, میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ ہم نے حملہ تو کرنا ہے اور اللہ نے ہمیں ہی فتح دینی ہے. میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ وہاں پر میرے نا گھر والے, میرے فیملی رہتی ہے وہاں پہ, تو چلو میں ان کو اگر یہ خط لکھتا ہوں تو جب تک ہم وہاں نہیں جاتے تو میری فیملی والوں سے وہ لوگ ہمدردی کریں گے, تو چلو یار یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے, ہم ان کے فیملی والوں. کہتے میں نے تو صرف اس نظریے سے وہاں پر لکھا تھا. تو بدر والے جو صحابہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خصوصیت سے نوازا کہ, اور یہ خصوصیت سب سے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں کئی روایت اور کئی موقع ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کے گئے, کھانے کے والے سے پوچھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کھانا تو نہیں ہے کئی دنوں سے. حضرت عثمان گئے گھر سے کھانا لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لائے, چلے گئے. جب حضور گھر واپس آئے نا تو حضرت عائشہ سے پوچھا کھانا کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا بھی حضرت عثمان آئے تھے, ان کو میں نے بتایا کہ کھانا تو نہیں ہے ہمارے گھر, تو وہ گئے ہیں اور کھانے کا اہتمام سارا انہوں نے کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھ گئے, نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا, اور اے عثمان آج کے بعد تو جو بھی کام کر لے تجھے کوئی نقصان
نہیں ہوگا. لیکن پر آگے ان سے ان کی محبت کا تقاضا دیکھو، انہوں نے پھر بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو خلاف سنت. مثلا اگر ادھر میں آپ میں سے اگر کسی کو کہوں بھائی ٹھیک ہے چھٹی کر لیا اگر تجھے اجازت ہے، اس کو تو خیال کرنا چاہیے. وہ جناب یہ بار بات ہو گئی ہے، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، یہ بہرحال بات یاد اس حوالے سے چل رہی ہے، تو پریشان نہیں ہونا کسی نے. وہ چہرے پہ اداسی چھائی ہے نا کسی کے، میں وہ دیکھ کے محسوس کر رہا ہوں. یہ کسی کی بات نہیں ہو رہی، ایک اوور آل بات ہو رہی ہے، جنرلی بات ہو رہی ہے، عام بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو. بالمعاصی، مثلا گناہ کر کے اپنے کام، اپنے نیک اعمال ضائع نہ کرو. انسان ایک مرتبہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو اسے جناب پیچھے اپنا جتنا اسٹیٹس جو معیار بنایا ہوتا ہے نا، اعتماد بڑھایا ہوتا ہے، وہ سارا چکنا شروع ہو گیا. بندہ کہتا کی کر چھڑے یار تینوں میں کی سمجھتا ہوتا کہ نہیں ایسے. آج کوئی اتفاق ہی ہو رہا ہے. پر ان الذین کفروا وصدوا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے طریقے سے، کیا ہدایت سے روکا. ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، ہم کفار، کفر کی حالت میں. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ آیت نازل ہوئی ہے اصحاب کلیب کے بارے میں، ان کے حوالے سے آیت نازل ہوئی. اللہ نے کہا مر گئے ہیں کفر میں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. فلا تہنوا، اے مسلمانوں کمزور نہ پڑو، مسلمانوں کمزور نہ پڑو. وتدعوا الی السلم، کہ تم کمزور پڑھ کے صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ. پھر مسلمان کو شیوا دیتا ہے کافروں کے سامنے جا کر کمزور پڑھ کے صلح کرنا. ہاں کسی حکمت عملی کی وجہ سے صلح کرے، جیسے صلح حدیبیہ، وہ حکمت عملی کی وجہ سے، وہ اور بات ہے. لیکن ڈر کر صلح کرنا ہی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے. کمال نے کہا نا، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے اس پر. بفتح السین و کسرها، سلم پڑھنا ہے. معنی کیا ہے؟ سلو کافروں کے ساتھ. اذا لقیتموہم، جب تم جنگ میں کافروں کے سامنے آ جاؤ نا، جب میدان جنگ میں اتر آئے ہو نا، پھر سلو نہیں. پھر یہاں شہید ہو جاؤ یا غازی بن جاؤ، یا مار دو یا مر جاؤ. سورہ انفال میں فرمایا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب کافروں کے لشکر سے سامنا آؤ، اب پھرنا نہیں ہے. اب دو صورتیں ہیں، الا متحرفا لقتال، یا تو جنگی چال کی صورت میں پھرو. کہتے ہیں نا شیر جب دو قدم پیچھے ہٹتا ہے تو ڈر کر نہیں بلکہ وہ جھپٹنے کے لیے پیچھے ہوتا ہے. اور جنگی چال کے طور پہ پیچھے ہوئے تو وہ ٹھیک ہے. او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ میں تھوڑے رہ گئے ہیں، ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو چند لوگ مل کر حملہ کریں گے، وہ بھی ٹھیک. لیکن منہ پھیر کر، پیٹ پھیر کر جنگ سے نہیں بھاگنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. جب میدان جنگ میں آ گئے پھر یا لڑنا ہے یا مرنا ہے. وانتم الاعلون، پریشان نہیں ہونا، غالب تم ہی آؤ گے. وانتم سورہ توبہ میں کہا نا اگر تم میں سے اتنے مرد صبر کرنے والے ہوں گے تو اتنے 100 پر غالب آئیں گے. سورہ انفال میں 10ویں بارے میں ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 بندے ہوں صبر کرنے والے اور 200 پر حاوی ہوں گے. اور پھر بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کرے گا. اللہ نے کہا نا ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے سے مدد کر رہا ہوں، اور وہ فرشتے جو پے در پے آنے والے ہیں. وانتم الاعلون، یہاں سے فعل کے لام کا جو واو ہے اسے حذف کیا گیا ہے. انتم الاعلون، اعلون کا مطلب بتا رہے ہیں الاغلبون القاہرون، غالب آنے والے، قاہر ہونے والے. واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہی ہے، بالعون والنصر، تمہاری ہی مدد کرے گا. ولن یترکم، اور نہیں کم کرے گا، اعمالکم، تمہارے کام، تمہارے اعمال کو، ثوابہ، تمہارے ثواب کو کم نہیں کرے گا بلکہ وہ تو بڑھاتا رہے گا. پڑھتے آج بھی دن میں 5 ہو لیکن وہ آج بھی خدا 5 کی بجائے 50 عطا کرتا ہے. انما الحیات دنیا، دنیا کی زندگی ہے، اجل اشتغال فیہا، کہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہونا، لعب و لہو، یہ صرف کھیل کود ہے. کھیل کود کا مطلب یہ نہیں کہ جناب کوئی آدمی کھڑا ہو اور کہیں جی قرآن میں آیا کہ دنیا کے اندر صرف کھیلنا کودنا ہے لہذا بس کھیلو کودو اور موج مارو. نہیں،
کھیل کود کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کھیل کود ایک عارضی چیز ہے کہ انسان ہر وقت نہیں کھیل سکتا، اسی طرح دنیا ایک عارضی چیز ہے. یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح کھیل کود عقل مند لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا، بچے کھیلتے ہیں ان کے اندر عقل نہیں ہوتی، اس طرح دنیا کے اندر پڑھنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے. جو عقل والے ہیں وہ کھیل کود سے دور رہتے ہیں، اسی طرح وہ دنیا سے دور رہتے ہیں. لیکن دنیا سے اس طرح بھی دور نہ ہو جاؤ کہ گوراہی بن جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو، جناب نہ نکاح کا پتہ، نہ گھر والوں کا پتہ، نہ ہمسایوں کا پتہ، بس جناب تسبیح پکڑی ہے، دور جنگل میں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگے، بیوی بچوں کو بھوکا چھوڑا ہے. یہ بھی نہیں کرنا. اگر لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا حصہ لینا نہ بھولو. دین ہمیں کہتا ہے یعنی کہ آپ نے رہنا ہے دین اور دنیا کو ایک حسین امتزاج کی صورت میں رکھنا. اللہ کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مومن کہتے ہیں اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے. سمجھ آئی؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو، یہ آخرت کی امور میں سے ہے. یؤتکم اجورکم، اللہ تمہیں اجر دے گا. ولا یسألکم اموالکم یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارا مال تو نہیں مانگتا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے سارا مال نہیں مانگتا، بلکہ وہ جو زکوٰۃ ہے وہ 100 میں سے 2.5% ہے نا، 100 میں سے 2.5%. مال دیے 100% کس نے دیا ہے؟ وہ کہتا ہے جو میں نے دیا اس میں سے 2.5% دے دو، اور مجھے نہ دو، اپنے ہی بھائیوں کو دو. تو کیا دیتے ہو کہ موت پڑتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جو آدمی حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا، اگر آج وہ نہیں دے گا میں اسے جہاد کروں. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اور اگر اللہ تم سے مال مانگتا نا، ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر جو آدمی جس سے مال مانگتا ہے تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق مانگتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ مثلا ایک آدمی ہے، اگر وہ کسی سے کروڑوں کا مالک ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اب وہ کسی سے اگر پیسے مانگتا ہے تو کیا وہ 100-200 مانگے گا؟ وہ پھر اپنی پہنچ کے مطابق مانگتا ہے نا. اللہ نے کہا وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، اگر اللہ تم سے مال مانگتا ہے نا تو ٹھیک ٹھاک مانگتا. یبالغ فی طلبها، مال کی طلب میں ٹھیک ٹھاک مبالغہ کرتا. تب خلوت، تم بخل کرتے، تم کیا کرتے ہو؟ بخل کرتے ہو. اللہ مانگتا نہیں ہے، اگر مانگتا تو ٹھیک ٹھاک مانگتا. اللہ مانگتا بھی نہیں ہے تم سے، تم بخل کرتے ہو. وَيُخْرِجُ الْبُخْلُ أَضْغَانَكُمْ، اور جو تمہارا بخل ہے وہ تمہارا بخل ہی دین اسلام کے لیے تمہارے ارادوں کو ظاہر کر دیتا ہے، کہ تمہاری کنجوسی بتا دیتی ہے کہ تم دین کے ساتھ کتنے مخلص ہو. اللہ سے دعا کرتے ہو یا اللہ منو آج لکھ دے دے، تو اگر کوئی بندہ آگے کہے اللہ دے نہ دے 100 روپیہ دے دو، کہنا جا کا مگر بھی اللہ کے نام پہ دینے پر تیار نہیں ہے اور اللہ سے مانگ بھی رہا. اب بندہ اللہ کے نام پہ دیتا نہیں ہے لیکن اللہ کے نام پہ لینے کے لیے تیار ہے، تو جب تک وہ اللہ کے نام پہ دے گا نہیں تب تک اللہ کے نام پہ وہ لے گا کیسے؟ اللہ کس طرح اس کو جائے نا. وہ آیا نا حضرت کیا نام ہے ان کا، پیر پٹھان کا کیا نام ہے، خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا جی حج کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ نے کہا ایسا کرو اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو یا اپنے برابر سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. میں نے کہا بابا جی پاگل ہو گئے، جیسے کیا بات کر رہے ہو؟ آپ نے کہا جی بات یہی ہے جو کر دی ہے، آگے تمہاری مرضی. خیر وہ 2-3 دن رہا آپ کے آستانے پہ، پھر حاضر ہوا، کہا جی میں جا رہا ہوں حج پہ، مجھے نصیحت کریں. آپ نے کہا جی نصیحت وہی جو تمہیں کی کہ اللہ کو بڑا سمجھو یا برابر سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. میں نے کہا بابا جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کو برابر یا چھوٹا سمجھتا ہے؟ ہر بندہ اللہ کو بڑا سمجھتا ہے. آپ نے کہا جی ہمارے آستانے پہ روکے اتنے دن، بالکل روکے. کھانا کھاتے رہے؟ کھاتا رہا. کیا کھایا؟ کہا صبح کھانا ملتا تھا اور شام کو 2-3 روٹیاں ملتی تھیں، 2 گھی والی اور ایک سادہ. کیا کرتے تھے؟ کہا جی 2 گھی والی خود کھا لیتا تھا، سادہ فقیر کو دے دیتا تھا. آپ نے کہا کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پڑھا کہ جب تم کسی کو اللہ کے نام پہ کوئی چیز دو تو یہ گمان کر کے دو کہ جو لینے والا ہاتھ ہے جسے تم دے رہے ہو وہ اللہ کا ہاتھ. اگر تم اسے اپنے برابر سمجھتے تو 1 گھی والی خود کھاتے اور 1 اسے دیتے. اپنے سے بڑا سمجھتے تو 2 گھی والی اسے دیتے اور سوکھی خود کھاتے. تم نے اسے اپنے سے کم سمجھا تبھی سوکھی اس کو دے کر گھی والی خود کھائی ہے. یہ مول صاحب پریشان ہو گئے ہو.
ہے نا، القاسم فی الجنہ القاسم فی النار، تقسیم کرنے والا جنت میں بھی ہے اور تقسیم کرنے والا دوزخ میں بھی۔ ہاں انتم ہاؤلائی، اے لوگو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ما فرض علیکم، جو تم پر فرض کیا گیا، فمنکم من یبخل، پس تم میں سے جو بخل کرے گا، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ اپنے ذات کے لیے بخل کرے گا۔ جو کہا جاتا ہے نا بخیل علیہ ایمانہ، جو آدمی کنجوسی کرتا ہے، مثلا ایک آدمی کسی کو کھلاتا نہیں ہے تو کل کو کوئی اسے بھی نہیں کھلائے گا نا۔ میں اگر کسی کے ہاں مہمان جاتا ہوں، وہ مجھے کھانے پر بلا کے صرف چائے بسکٹ دے دیتا ہے، تو کل کو وہ میرے پاس آئے گا تو میں بھی چائے بسکٹ دوں گا نا۔ تو جس نے کنجوسی کی، اس نے، میں کہتا ہوں چلو اچھا ہو گیا، تو نے اپنے پیسے نہیں بچائے، تو نے میرے بچا دیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھی، جو جس طرح کا ہوتا ہے اس سے لوگ اسی رویے کے ساتھ ملتے ہیں۔ عربوں کے ہاں کہا رہتا ہے باخیل علیہ ایمانہ، اس نے بخل کیا اور اس کے خلاف بخل کیا گیا۔ واللہ الغنی، اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، ان نفقتکم، تمہارے خرچ کرنے سے، وانتم الفقراء الیہ، اور تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، وان تتولوا عن طاعتہ، اور اگر تم اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ تمہیں ختم کر کے ایک نئی قوم لے آئے گا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے۔ یجعلہم بدلکم، تمہارے بدل ایک نئی قوم لائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، پھر تولی عن طاعتہ، کہ وہ اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لیں، بل مطیعین لہ عز وجل، بلکہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ سورۃ الفتح، سورہ فتح، سورہ فتح کو کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کو فتح مبین عطا کی، فتح۔ بس اس پہلی آیت میں فتح کا ذکر ہے مسلمانوں کی ایک، تو اسی مناسبت سے سورت کو سورہ فتح کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ قرآن میں متعدد جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ مسلمان جب مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، اس کے علاوہ دیگر معاملات، غزوات، جنگیں ہوتی رہیں، چھ ہجری کا واقعہ کہ 7 ہجری؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری کا، میرا خیال ہے 6 ہجری کا یہ۔ 6 ہجری کے اندر تمام مسلمانوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں احرام باندھا اور عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی جو اونٹنی تھی، قصبہ کا نام ہے اس کا، وہ ایک حدیبیہ میں جا کے ایک مقام پہ رک گئی۔ اب لوگ اسے کہہ رہے تھے حلی حلی، اونٹنی کو نہ اٹھانے کے لیے حلی حلی کہا جاتا تھا۔ اب اونٹنی اٹھ نہیں رہی، تو کسی نے کہا شاید یہ بیمار ہو گئی ہے، تھک گئی ہے، تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ یہ بیمار ہے نہ یہ تھکی ہے، بلکہ اس کو روکا ہے اللہ رب العزت نے، روکا یہ اللہ کے حکم سے روکی ہے۔ پھر آپ نے اونٹنی کا اٹھو، اونٹنی اٹھی کھڑی ہوئی، پھر آپ نے کچھ دور جا کے پڑاؤ ڈالا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو مسلمان جو تھے سارے اس نظریے سے آئے تھے کہ اس سال اللہ کے گھر کا عمرہ کریں گے، طواف کریں گے اور طواف کر کے واپس آ جائیں گے۔ کسی کے ذہن میں قتل و قتال کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ذوالقعدہ کے مہینے کی بات ہے، یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں جا رہے تھے، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں عربوں کے ہاں دستور یہ تھا قتل و قتال نہیں ہوتا تھا، حرمت والا مہینے تھا۔ جتنے قبائل کے اندر جنگ جاری ہوتی تھی تو یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ ختم ہو جاتی تھی، کوئی کسی کو نہ مارتا تھا، نہ کوئی کسی کو پکڑتا تھا، نہ کوئی راستے سے کوئی کسی کو غلام بناتا تھا، یہ حرمت والے مہینے تھے۔ خیر جب یہ پہنچے ہیں حدیبیہ کے مقام پر تو ایک شخص آیا کافروں کی طرف سے، اس نے کہا جی آپ لوگ سنا ہے مکے پر حملے کے لیے جا رہے ہیں، تو فلانی جگہ پر 2 قبیلے آپ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی پر حملے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس چیز سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اس نے آ کر دیکھا کہ جناب سب نے احرام باندھا ہوا ہے، سب کے پاس قربانی کے جانور ہیں، اور قربانی کے جانوروں میں لوہے کے نال لگے ہوئے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ یہ جانور قربان کے لیے، نہ ان پر وہ سوار ہو رہے ہیں، صرف قربانی کے لیے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کو اگر آپ کی واقعی نیت ایسی ہے تو آپ کو عمرے کی اجازت دینی چاہیے۔ الخیر مختصر یہ جناب مذاکرات ہوئے، وہاں سے آئے، مکہ کی طرف سے ایک وفد آیا، اس کے اندر تھا ایک شخص تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام لے آئے، حضرت عروہ۔ وہ کافروں کی طرف سے آئے، انہوں نے جناب آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کرنے کا آغاز کیا نا، اب بات کرنے کا جب وہ آغاز کرتے تھے نا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے. اب جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھتا تھا نا صحابی تلوار کی دستی مار کر کہتے تھے ہاتھ پیچھے رکھو. اور آ کر اس نے کہا جی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ نہ آئیں، ایسا نہ کریں، آپ آ رہے ہیں مکہ لڑائی کرنے، پھر آپ کے ساتھ یہ صحابہ جو ہے نا یہ ابھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن جیسے ہی مکہ کے اندر یہ داخل ہوں گے نا سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ استعمال کیا جو گالی ہے، امسس بدر لا، ترجمہ میں نہیں کرتا، اس کو یہ کہا. تو جب عروہ نے لفظ سنا نا، ٹھیک ٹھاک انتہائی لفظ یہ تھا، شرمندگی دلانے والا، آر دلانے والا لفظ تھا، تو کہا بھی آپ کون ہو؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ ابوبکر صدیق ہے. تو عروہ نے کہا اگر ان کے مجھ پر احسانات نہ ہوتے تو ان کی اس بات کا میں یہیں پر جواب دیتا. خیر خاموش ہو گیا. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جیسے ہی زمین آپ لعاب اپنا گراتے ہیں تو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر مل کے چہروں پہ مل لیتے. اور پھر وہ لوگ جن کو لعاب کی تری نہیں ملتی تو وہ ایک دوسرے سے آپس میں ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، مس کرتے ہیں کہ چلو تری نہیں ملی تو برکت تو مل رہی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی کے قطرات نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جسموں پہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. جب اس نے ساری چیزیں دیکھی نا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بھی ہم یہاں پر لڑنے نہیں ہیں، ہم آئے ہیں عمرہ کرنے آئے ہیں. مختصر یہ، لیکن اگر تم ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے یا کوئی تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہو تو ہم مشکل ہی تیار ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور اگر لڑائی کی بات کرتے ہو اس کا ارادہ نہیں، لیکن اگر تم لڑنے کے لیے تیار ہو تو پھر ہم لڑیں گے، پھر ہم لڑائی سے بھاگیں گے نہیں، پھر یا مریں گے یا مار دیں گے. یہ خیر کافی سارے باتیں. جب وہ واپس گئے کفار کو جا کے بتایا، ان کو کہا کہ ان کا لڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے. تو جو ان کے تھے نا کافروں کے تھے ناسمجھ لوگ، انہوں نے کہا جناب ہم نے ان کی کوئی ایسی بات نہیں ماننی، کوئی تحریری کوئی معاہدے والی بات نہیں ماننی، یہ تو کام نہیں ہے نا. لیکن جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے پوچھا وہ کیا معاہدہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا باتیں کی. تو انہوں نے بتایا جناب انہوں نے یہ باتیں کیا کہ آپ ہم سے بے شک ایک معاہدہ طے کر لو لیکن ہمیں عمرہ کرنے دیا. تو انہوں نے کہا کہ بات ان کی ٹھیک ہے، معاہدہ کر لینا چاہیے، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے. تو اس وقت حضرت عروہ نے کہا بھی کیا تم میں سے میں معزز نہیں ہوں؟ کہ جی کیوں نہیں، کیا میری بات کو تم مانتے ہو یا انکار کرو گے؟ کہا جی مانے. یعنی کہ اپنا آپ بنوایا. پھر کہا کہ میں کہتا ہوں تم ان کی بات مان لو، ان کے ساتھ صلح کر لو، صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں نے بڑی بڑی سلطنتوں میں گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں بادشاہوں کا میں نے ادب دیکھا ہے، لیکن جو ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کا کرتے ہیں نا وہ آج تک میں نے کسی بادشاہ کا نہیں. انہوں نے پوچھا وہ کیا ادب ہے؟ کہا جی اب کوئی ایک بات ہو تو میں بتاؤں نا، ہر ایک جان لٹانے پر تیار، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اس کی جان حضور کے نام پہ قربان ہو، ہر ایک کی یہ خواہش کہ ہر بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹانا چاہ رہا ہے. پوچھا کس طرح؟ وضاحت کے ساتھ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب پھینکتے ہیں تو کوئی نیچے نہیں کرنے دیتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے قطرات صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ابھی یہ کوئی بات کہ جناب یہ کام کریں، یہ منتظر ہوتے ہیں اس بات کے کہ حضور ان کو کچھ کرنے کا حکم دے اور یہ فوراً کر گزریں. جب اس نے یہ باتیں کی نا سارے تو اس وقت جو کافرین وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے. اور جب واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذاکرات کے لیے صلح کے لیے صلح نامہ لکھا تو آپ نے لکھا صلح نامہ رحمان کی طرف سے. اس کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو رحمان کو جانتے نہیں، ہم تو آپ لکھیں بسمک اللہم، بسمک اللہم، اسلام سے لکھیں. اللہ کو تو وہ جانتے تھے نا، اللہ کے نام سے واقف تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے کہ اللہ ہے. اور وہ جو بت تھے وہ کہتے تھے اللہ کے نعوذ باللہ معاون ہے، مددگار ہے. کہا جی اللہ کے نام سے لکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جی اللہ کے نام سے لکھیں. اس بات جب یہ موقع ہوا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے دین پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا تو پھر کیوں ان کی ہم بے جا باتیں مان رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی مخالفت کبھی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جب اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہوا، اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو مجھے آج تک حضرت عمر کا یہ فرمان ہے، آج تک مجھے کوئی مجھ سے ایسی نیکی نہیں ہوئی
جو میری اس جلدی کو دور کر سکے، کہ میں نے اس دن جلدی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات کی تھی نا، مجھے وہ کرنی نہیں چاہیے تھی، وہ ادب کا تقاضا نہیں تھا۔ خیر آپ نے کاٹ کرنا ان کے کہنے پر بسمک اللہم، بسمک اللہم لکھ دیا، پر آگے لکھا تھا ہمیں محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحریر لکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آج یہ تحریر کی نوبت آتی، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اب جب یہ بات ہوئی حضرت علی کاتب تھے تو آپ نے کہا بھی لکھو، تو انہوں نے وہ کہ میں تو آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں بٹاؤں گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم سے وہ کاٹا اور محمد بن عبداللہ لکھا۔ اب اس کے اندر شرائط کیا تھی، اور سارے حیران تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے کہنے پر اور انہی کی مرضی کی شرائط مان رہے ہیں، شرائط بھی عجیب رکھی۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صاحب بصیرت ہیں، صاحب تدبیر ہیں، کہ ان کی بصیرت کہاں جا رہی ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا تک رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کہ جناب بظاہر وہ اپنی شکست سمجھ رہے ہیں، لیکن اسی کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لکھی نا، انہوں نے ان کی شرط کیا تھی کہ جی آپ اس سال واپس چلے جائیں، عمرہ نہیں کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے نہیں کریں، اگلے سال آپ آئیں گے، اب آپ کے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، صرف تلوار ہوگی، وہ بھی آپ کے نیام میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینے جائے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مکہ آ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ خیر یہ ساری شرطیں مان لی تھے۔ میں نے ایک صاحب آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے، وہ مکہ سے نہ بھاگے قید تھے، پابند سلاسل زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھاگ کر وہاں آئے، تو کفار نے کہا آپ نے ہماری شرط مان لی ہے تو لہذا ہماری شرط پر عمل کرتے ہوئے اس کو ہمارے ساتھ واپس روانہ کر۔ ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ان سے اصرار کیا، ان کو کہا کہ اس کو میرے کہنے پر چھوڑ دو، اس کو چلو اس کو رہنے دو، آگے سے صحیح نیکسٹ صحیح، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو لے کر جانا ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نے اس کو لے کر جانا ہے، بہر صورت لے کر جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اسے لے جاؤ۔ جب یہ منظر ہوا تو صحابہ مزید پریشان ہوئے کہ جناب ایک ہمارا بھائی مسلمان کلمہ پڑھ کے پتہ نہیں کیسے وہاں سے بھاگ کے آیا، کہ ظلم و ستم میں تھا، ہمارے پاس آیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے اور واپس جا رہا، تو سارے غمگین تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سارا معاہدہ طے ہوا، آپ نے تمام صحابہ کو کہا کہ احرام کھول لو، سر مڑوا دو اور اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ کسی نے سارے چپ بیٹھے خاموش، کوئی حرکت نہیں ہو، پریشان ہے اتنے۔ دوسری مرتبہ کا کوئی حرکت نہیں، تیسری مرتبہ کا کوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 مرتبہ کہا نا، دیکھا صحابہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا، آپ اپنے گھر اپنے حجرے میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھو یہ بات نہیں مان رہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا آپ ایسا کریں، آپ خود احرام کھول دیں، خود اپنا سر مڈوا لیں اور اپنی قربانی خود کریں، دیکھیں ذرا پھر یہ آپ کے دیوانے آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کس طرح آپ کی بات مانیں، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ خود کریں یہ کام، آپ کو دیکھیں یہ بھی کریں۔ بے شک جتنے بھی پریشان ہیں لیکن آپ کی اداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، باہر تشریف لائے، اپنا سر مڈوایا، احرام کھولا، آپ نے اپنے جانور کو قربان کیا۔ جب سب نے دیکھا تو جناب سب شروع ہو گئے۔ اور یہ ساری میں جو آپ کو حدیث یہ الفاظ سنا رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس لمبی حدیث ہے بخاری کے اندر، ایک بہت لمبی حدیث ہے، کئی صفحوں پر محیط، اور وہاں پہ روایت ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ لگتا یوں تھا کہ جناب وہ اتنے غصے میں تھے کہ ابھی ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، وہ جب وہ جانوروں کو ذبح کر رہے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، عادت کے مطابق آپ نے وہاں پر پراؤ ڈالا، 3 دن تک وہاں قیام کیا۔ اب مسلمانوں نے جس کنویں سے پانی لینا شروع کیا تھا، جو کنواں تھا اس کے اندر پانی تھا تھوڑا سا، پانی استعمال کر کے وہ پانی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ کتنی؟ اب جب پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو چکا ہے، اب ہمارے نہانے کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں بچا، پانی دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا پانی ہے نا اس پانی کو اکٹھا کرو اور اس کنویں پر لے چلو، یا اس کنویں میں حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، بعض الفاظ کے مطابق کنویں کے اندر جتنا پانی تھا آپ نے کنویں میں ہاتھ رکھے، بعض الفاظ کے مطابق وہ پانی جو تھا آپ نے برتن سے پانی منگوایا اور کنویں میں ہاتھ رکھ کے کہا اس پانی کو میرے ہاتھوں پہ ڈھیل دو، یا آپ نے اس برتن میں ہاتھ رکھا جس برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، جب ہاتھ رکھا تو آپ کے انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی تو جس کو روایت یہ سنائی تھی اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ تھے کتنے؟ آپ لوگ
کتنی تعداد میں تھے جن کو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی کافی آ گیا کہ آپ نے نہا بھی لیا، وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور برتن بھی بھر لی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ تعداد بتا دیتے. کیا کرتے؟ آپ نے کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، لیکن تھے ہم 1400. اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا، کیونکہ پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکل ایسے رہا تو جیسے جنت کی نہر ٹوٹ پڑی. اور 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، لیکن تھے ہم 1400، تو ہم سب نے خوب سیر ہو کر وہ پانی پیا. اب اس کے بعد جب مسلمان واپس آئے تو ایک آدمی اور مکے سے بھاگ کے آیا. اب اس کے پیچھے پیچھے جناب سپاہی بھی آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو سپاہیوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بھاگ کے آیا، آپ اپنے معاہدے کی پاسداری کرے سے ہمارے حوالے کریں. آپ نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں. جب واپس لے کر کے جناب ایک جگہ پر پراؤ ڈالا تو اسی آدمی نے نا جس کو پکڑا تھا جو مسلمان ہوا تھا، ایک سپاہی کو کہا بھی آپ کی تلوار بہت اچھی ہے. اس نے کہا جناب اچھی نہیں، کاٹتی بھی بہت اچھے ہیں. اس نے کہا دکھاؤ تو صحیح. تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کے نا اس نے جناب مار دیا، بندہ مار دیا. بندہ مار کے واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. عرض کی یا رسول اللہ آپ بری ہیں کیونکہ آپ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے بھیج دیا تھا وہاں. وہ تو میں اپنے بل بوتے پر اپنی ہمت پر ان سے جان چھڑا کے واپس آ گیا ہوں. آپ تو بری ہیں اس چیز، میں اپنے بل بوتے پر واپس آ گیا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. آپ نے کہا تم تو مسلمانوں کے لیے جنگ تیار کر رہے ہو، یعنی کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے میرے معاہدے کی پاسداری کیوں نہ کی. الخیر اس کو وہاں سے نکالا. وہ مکے سے مدینے کی طرف آئے نا تو دریا سمندر کے ساحل پہ جا کے آباد ہو گئے. سمندر کے ساحل، دریا کے ساحل کنارے پر رہنے لگا. نہ مدینے آیا نہ مکہ. اب جو اس دن قیدی آیا تھا، اس دن جو مسلمان آئے تھے جب معاہدہ طے ہو رہا تھا، ان کو پتہ لگا کہ فلانا آدمی ساحل پر آباد ہو گیا ہے، وہ بھی ساحل پہ آ گیا. اب اس طرح جو مسلمان ہوتا ہے وہ مدینہ آ نہیں سکتا تھا. ان کو پتہ تھا حضور نے معاہدہ کیا. اب وہ سارے کے سارے اس ساحل پر چلے جاتے. اب انہوں نے وہاں پر ایک اپنا کام کر لیا، اپنا انداز بنا لیا کہ وہاں سے جو بھی قافلہ شام کی طرف جاتا تھا نا مکہ والوں کا، ان کو لوٹ لیتے تھے کافروں کا، ان کو لوٹ کر مال غنیمت. اب کافر بڑے تنگ آ، شکایت تو کر نہیں سکتے نا حضور سے واپس دیں، کیونکہ مدینے میں تو گئے نہیں وہ، اور مکہ سے وہ چلے گئے. اب مکہ والے اگر ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو لوٹ لیتے تھے. اب انہوں نے خود آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس شک کو ختم کر دیں کہ جو ہماری طرف سے مکہ ہے، مکہ سے مدینہ آئے گا نا، آپ اسے مدینہ میں رکھیں کہ کم از کم وہ ساحل سے ہمارے قافلے تو نہ لوٹیں. تو اس طرح کر کے وہ جو فتح مبین اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا تھا، اس فتح کی ابتدا ہوئی. جناب انہوں نے خود ہی اپنے شک کو واپس لے لیا، اور اسی کے آئندہ سال مسلمان مکہ میں گئے اور اس شان سے گئے. ایسی فتح کی کہ تاریخ کے اندر ایسی فتح کی مثال نہیں ملتی کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہا، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شہر کو، کوئی تاریخ میں مثال دکھائیں کہ ایک جنگی فوج ایک شہر پہ داخل ہو رہی ہے اور ان کی جو تلواریں ہیں وہ نیاموں کے اندر سر جھکے ہوئے ہیں، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ ان کو یہ اعلان کر رہا ہے کہ کسی عورت پر حملہ نہیں کرنا، کسی بچے پر حملہ نہیں کرنا، کسی بوڑھے پر حملہ نہیں کرنا، جو لڑنے نہ آئے اس پر حملہ نہیں کرنا، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے ان کو نہیں چھیڑنا، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں ان کے لیے امان ہے. اور ایسی فتح کی. اور صلح حدیبیہ پر تھے 1400 تھے، اور جب فتح مکہ پر گئے تو وہ تعداد 10,000 تھی. تو اللہ نے کہا یہ فتح مبین ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.